السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عاصم حسین کے کرپشن کیسز میں بیل منظور کر لی، لیکن ان کی رہائی کل تک مؤخر ہو گئی ہے، جبکہ ویزوں کے تنازع پہ ISPR کا کہنا ہے کہ حسین حقانی صاحب کا بیان ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش تھا۔ ان کے علاوہ باقی اہم ایشوز پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ پینما کیس کی وجہ سے حکومت اور زرداری صاحب کے درمیان ڈیل ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ ساری ضمانتیں ہو رہی ہیں، اب پہلے ایان علی صاحبہ، پھر شرجیل میمن صاحب اور اب ڈاکٹر عاصم۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کوئی بیک ڈور ڈیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، ڈیل تو ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، یہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہیں انتہائی محترم، اور ان سے ایک تعلق بھی رہا، دوستی بھی رہی ہمیشہ، اور ان کی صحت کے لیے، ان کی اہلیہ، ان کے والدہ، سب ان کے خاندان کے لیے ایک دعائیں ہیں میرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے بات کی تھی ڈاکٹر عاصم کی، ان کا ایک نوٹس آ گیا تھا، پھر میں نے نام لینا چھوڑ دیا تھا، اور میں ان کو بتا رہا تھا اس دوران کئی دفعہ ان سے بات بھی ہوئی۔ انہوں نے جب یہ ڈیفیمیشن لیٹر بھیجا توہین کا، تو پھر میں نے ہڈی والا ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت میڈیا اور پاکستان کے لوگ اور سارے ڈاکٹر عاصم کوئی ڈسکشن میں نہیں تھا۔ یہ آپریشن دبردوز جب سٹارٹ ہو رہا تھا، یا یہ منظور قادر کاکا اور نثار مورائی اور یہ سارے کریکٹر جو بھاگے ہوئے ہیں، کچھ اندر ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں، لیکن وہ نہیں بچے۔ ایان علی، میں نے بریک، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کریڈٹ لے رہا ہوں، لیکن یہ جب اسٹارٹ ہوا تھا سارا، تو اب سارا میڈیا، ہمارے دوست سارے کر رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ یہ شروع میں نے کیا تھا میڈیا پہ۔ اچھا، اور اس کے بعد سرفراز مرچنٹ کے پیپر، پھر MQM، پھر آج MQM لندن کہہ رہی ہے کہ عامر خان نے مخبری کی۔ جب عامر خان کا اشارہ میں نے کیا تو اس وقت ایک MQM ساری جو تھی اس وقت میرے پیچھے لگی، دیکھیں بہرحال آگے چلتے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام، وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی میں اب پرانے کلپ چلاتا ہوں، لیکن پرانے کلپ نہیں دیتا۔ ایان علی اور ڈاکٹر عاصم کی رہائی کا جو آج عدالت سے رہائی ہوئی ہے، کیا اس کا میں نے اشارہ چند روز پہلے نہیں دے دیا تھا؟ کیا ناظرین کو یاد نہیں کہ میں نے ایان علی کے رہا ہونے سے پہلے اور ڈاکٹر عاصم کے رہا ہونے سے، آج ضمانت ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کچھ ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں؟ یہ اچانک ہو گیا NRO ہو گیا، لوگ خبر۔ ذرا وہ کلپ سنائے، پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ، یہ NRO کیا، کس کی ڈیل کس کے درمیان ہو رہی ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ توہین عدالت کا وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں، کچھ کیا، آپ ذرا آگے چلائیں نا قصہ۔ کلپ دیکھ لیتے ہیں۔ ایان علی کا میرا خیال، میرا اپنا ہے، ذاتی رائے ہے میری، مطلب اس کو اب چونکہ انور مجید صاحب کا مسئلہ آ گیا ہے، اب چونکہ عزیر بلوچ کی DITs آ گئی ہیں، اب ڈاکٹر عاصم حسین پھنسے ہوئے ہیں بیچ میں، تو ہو سکتا ہے ایان علی جو ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے، وہ مطلب ان کو تھوڑا سا ادھر ادھر، اور بہت سارے مرغے پھنس گئے ہیں نا بیچ میں، تو ایان علی کو ہو سکتا ہے ایک عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن ہو سکتا ہے، میرے اس کلپ کو آپ ذرا سیو کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے ایان علی کو آنے والے دنوں میں ریلیف مل جائے، کیونکہ دوسرے بڑے مرغے جو ہیں وہ نرغے میں آ گئے ہیں، اور ایان علی صاحبہ نے جو باتیں بتانی تھیں، جو کچھ کہنا تھا انہوں نے وہ بیان کر چکی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل جائے۔ بڑے مرغے لیکن اس کے وہ وٹا سٹا کہ یہ ہو جائیں گی تو باہر سے 2-4 اور پکڑ کے پاکستان لایا جائے گا، تو یہ وٹا سٹا چلے گا، گرفتاریاں جاری رہیں گی، فیصلہ ان کے خلاف بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر ان کے حق میں بھی آ گیا تو جو بڑا کینوس ہے، بڑے کینوس پہ جو یہ آپریشن دبردود آگے جا رہا ہے، دہشت گردوں کے خلاف، ان کے سہولت کاروں کے خلاف اور معاشی دہشت گردوں کے خلاف، اس بڑے کینوس میں بڑے کریکٹرز چونکہ پھنس گئے ہیں۔ ایان علی تو ایک ظاہر ہے کہ ایک مہرے کے طور پہ کام کر رہی تھیں، جو بھی کر رہی تھیں، تو مہرہ ادھر ادھر چلا جائے تو خیر ہے، کیونکہ اب تو بادشاہ اور گھوڑا اور ملکہ اور یہ سارے چونکہ بساط پہ موجود ہیں اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا اگر ایان علی کی فیور میں کل فیصلہ آ جائے۔ ڈاکٹر عاصم جو ہیں ان کے مسائل بھی ختم نہیں ہونے جا رہے، ٹھیک ہے، ان کو چاہے ضمانت ملے
ایک کیس میں مل جائے، باہر آ جائیں، ان کے مسائل وہ مستقل ان کے لیے جو نیب کے لوگ ہیں اور وزارت داخلہ میں جو میری بات ہوئی، وہ ڈاکٹر عاصم کے لیے بہت زیادہ ڈاکٹر عاصم کے اوپر کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں ابھی تک وہیں جہاں پہ وہ تھے، اور اگر ان کو موجودہ، یہ دوسری بات جو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر ان کو موجودہ کیسز میں ریلیف مل بھی گئی تو اگلے بڑے کیسز ان کے لیے تیار ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، تو کیا کوئی ڈیل یا این آر او ہو رہا ہے؟ نہیں، ایان علی صاحبہ کے بارے میں میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ، اور یہ میں نے اس لیے چلایا کہ شاید لوگ اچانک ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اور ڈاکٹر عاصم کے بارے میں نے بات کہہ دی تھی کہ اگر ان کو رہا بھی ہو جائیں تو آگے بڑے مسائل ان کے لیے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے آج ان کا جو اصل تھا کینیڈین پاسپورٹ، ان کے پاس 2 پاسپورٹس تھے. جب وہ سینٹ میں آئے تو انہوں نے پاکستان کی شہریت جو ہے وہ، یعنی کینیڈین شہریت اپنے پاس رکھنا مناسب سمجھی، کئی شخصیات کی طرح، اور انہوں نے سینٹ سے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا، لیکن انہوں نے کینیڈا کا پاسپورٹ نہیں ہینڈ اوور کیا. یہ کینیڈین گروپ ایک ہے بڑا، میں اس کے بعد غنی انصاری صاحب ہیں، یہ ہیں کینیڈین گروپ ایک بنا تھا جو پچھلے دور کے بعد انہوں نے کینیڈا کے پاسپورٹ لے کے رکھ لیے تھے کہ برے وقت میں وہ کام آ جائیں گے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو کینیڈا کا پاسپورٹ کام نہیں آتا. تو وہ پاسپورٹ آج انہوں نے ہینڈ اوور وہ بھی کر دیا. تو یعنی پاکستانی پاسپورٹ بھی عدالت میں ہے اور کینیڈین پاسپورٹ بھی ہے، اور رہا ہوں گے. اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے. طبیعت ان کی حقیقتاً طبیعت خراب ہے. پہلے تو وہ بات کرتے تھے نا، وہ رینجر کی یونیفارم دے کے ڈر لگتا ہے، یہ ان کی واقعی طبیعت خراب ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، ان کی اہلیہ کو صحت دے. وہ ان کو ایک جسے کہنا چاہیے کہ میلیگننٹ، یعنی خطرناک قسم کی ایک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اہلیہ کو صحت دے، ان کی والدہ کو، سب کو صحت دے. لیکن یہ معاملہ دوسرا ہے، یہ سیاست ہے، اور یہ سیاست ہے، اور یہ کرپشن ہے، اور یہ ریاست کا معاملہ ہے. ان سب کے لیے دعائیں صحت کی، لیکن ساتھ ہی یہ کہ عاصم حسین صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ بات پتا ہے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، کہ عاصم حسین صاحب کے مسائل آگے کھڑے ہیں. عاصم حسین صاحب کو ہی پتا ہے. ٹھیک ہے، میری ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کو پتا ہے، اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ وہ جانتے ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ آگے ان کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہیں. اور 200 گھنٹے کا کیسٹ بقول چودھری نثار، میں دوبارہ بات یاد دلا دوں، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کا ذکر ہے. اب تو ڈاکٹر عاصم باہر آ گئے ہیں، اب تو وہ بات وضاحت فرما سکتے ہیں نا کہ کیا ذکر ہے یا نہیں ہے. اب تو وہ پریس سے بات کر سکتے ہیں نا. اگر میں غلط ہوں تو وہ مجھے کہیں گے ڈاکٹر شاید نام لکھیں. میرے تو دیکھیں نا، میں تو بالکل اس بات کو، میٹھا رام ہاسٹل میں جب ریکارڈنگ ہوئی تھی تو اس میں اور بہت کچھ ہے، وہ میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، اور بھی بہت کچھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے حوالے سے بڑی سنگین باتیں ہیں، اور بلاول کے علاج کے حوالے سے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو وہ کیسٹ جو ہے وہ کسی وقت جب اس کے ٹوٹے میں اگر میں ہی لیک کرنا شروع کر دوں تو ایک عذاب کھڑا ہو جائے گا، جو میں نہیں کرنا چاہ رہا. پیپلز پارٹی کے اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے دوست آئے تھے، شخصیات ان کے رہنما، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ شیئر کریں کہ اس میں کیا ہے، عاصم حسین نے کیا بتایا. میں نے کہا جی آپ عاصم حسین سے پوچھیں، جب زرداری صاحب اگلی جگہ ملنے جائیں تو اسے پوچھ لیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ میرے پاس ایک اگر چیز ہے تو وہ ہے، اللہ خیر صلی اللہ، اور کسی بھی دن بھی آ سکتی ہے سامنے، کہیں اور بھی کسی اور چینل پہ بھی آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے میرے پاس نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس نہ ہو، یعنی اس وقت جیب میں نہ ہو. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر، یہ تو وہ چیزیں جو پہلے میں کہہ چکا ہوں. جی، ڈیل کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ اب جو میں اب بات کہہ رہا ہوں نا، ذرا سنجیدہ بات سر. ڈیل کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ کسی کے درمیان ڈیل نہیں ہو رہی. نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب تو ایک سکے کے 2 رخ ہیں. ایک سکے کے 2 رخ ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی، وہ، اور میں زرداری صاحب کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہا، بالکل پیپلز پارٹی میں آپ اعتزاز احسن، باقی سارے لوگوں کو، قاہرہ صاحب، باقی سب لوگوں کو جن کے پاس، جو بول نہیں سکتے، جن کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے بات کرنے کا، تو وہ ڈر جاتے ہیں. جی. لیکن پیپلز پارٹی کی جو میجورٹی ہے وہ میاں نواز شریف، اور میاں نواز شریف صاحب کی جو کارکن ہیں مسلم لیگ کے، ان کے لیے زرداری صاحب. تو وہ، لیکن اب چونکہ ایک جسے کہنا چاہیے معاہدہ ہو چکا ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی لندن میں، ٹھیک ہے، اور وہ لندن کا جو معاہدہ ہے وہ تو لندن کا معاہدہ ہے. اچھا، تو اب وہ جو معاہدہ ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. جو دائیں بائیں ہوتا ہے ادھر باہر سے کال آتی ہے، چاہے گورنر رول ہو، چاہے ججز کا معاملہ ہو. اب بات یہ ہے کہ
آپ یہ دیکھیں این آر او جی این آر او جب ہوا تھا تو این آر او کے لیے آپ کو پتا جو این آر او کی میں نے خبر دی میرے لیے بڑا عذاب کھڑا ہو گیا. جیو پہ میں نے نیوز دی تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ جنرل مشرف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے ابو ظہبی میں. سب سے پہلے راشد قریشی صاحب نے آئی ایس پی آر سے ان کو نہیں پتا تھا, انہوں نے ڈینائی کیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ڈینائی کر دیا کہ ہم نے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن جو سب سے بڑا عذاب میرے لیے ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ وہ یو اے کی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشلی ہو گیا کہ یہ کوئی غلط خبریں ہمارے ریاست کے بارے میں جا رہی ہیں باہر, ان کی تو ڈینائل ہو گیا. میں چاروں طرف سے میں پھنس گیا خبر دے کے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا, سب نے ڈینائی, سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں یہ میٹنگ ہوئی ہے دونوں کی. اچھا اور یہ میں بات کر رہا ہوں دوسری میٹنگ کی, یہ بات کر رہا ہوں پہلی میٹنگ کی, سوری. اچھا جب دوسری میٹنگ ہوئی تو اچھا جب میٹنگ ہو رہی تھی تو بینظیر صاحبہ نے گارنٹر کون تھا, یعنی گارنٹی کس کے لیے, گارنٹی انہوں نے کہا مشرف صاحب سے کہ مجھے ڈی جی آئی ایس آئی کو آپ بھیجیں, جو کہ جنرل اشفاق پرویز کیا نہیں تھے اس وقت. انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو وہ ہوں تاکہ, کیونکہ کینی صاحب کام کر چکے تھے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ایز اے پرائم منسٹر جب وہ تھی تو وہ کام کر چکے تھے ان کے ساتھ, یعنی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو فوج کے نمائندے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد لیکن یہ تو وہ ایک این آر او کی شکل دے دی گئی. بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ اس میں ایک کنڈیشن, یعنی ایک کنڈیشن جب بات اٹکی این آر او پہ تو یہ تھا کہ یا مقدمات ختم ہو جائیں یا تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر شپ مان جائیں جی مشرف صاحب. اچھا یہاں پر پرویز الہی صاحب اور مسلم لیگ کاف تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر پہ بات یعنی وہ منوانے کو تیار نہیں تھے, وہ پریشر تھا مشرف صاحب کہ اس کو نہ مانے آپ. اور ساتھ ہی زرداری صاحب کی طرف سے بھی یہ تھا کہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر سے زیادہ مقدمات ختم ہو جائیں. بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ چاہتی تھی کہ تھرڈ ٹائم پر, تو یہ اس کے اوپر بحث چلتی رہی, ایک بحث ہوتی رہی فریقین میں, اور آخر میں یہ ہوا کہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر شپ کی شک رہی, وہ اس سے ختم ہوئی جب نواز شریف صاحب نے آنا تھا. ٹھیک ہے, کچھ باتیں ہیں جو تاریخ ان کو کس انداز میں لکھے گی, اور مقدمات کی شک ختم ہو گئی. اب محترمہ یہ شک نہیں چاہتی تھی ختم کرنا, وہ کہتی ہیں ہم عدالتوں کو فیس کریں گے, میں جاؤں گی پاکستان, لیکن مقدمات جن کا محترمہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا اب یہ جو این آر او ہے یہ کون سا این آر او ہے, دیکھیں نا یہ جو این آر او ہے یہ تو این آر او نہیں ہے, یہ تو آلریڈی یہ تو کھل کے آ رہی ہیں چیزیں سامنے, یہ تو سامنے جو ہوتا ہے نا کہ اور زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہیں چیزیں جی. لیکن اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کل آپ سے ایک بات کی تھی. دیکھیں ایک بڑا تاریخی فیصلہ آنے والا ہے, یہ سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ. کلین چٹ تو بھی افراتفری, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کلین چٹ تو بھی افراتفری, کمیشن تو بھی افراتفری, کمیشن کے ساتھ وزیر اعظم غیر فعال پھر بھی افراتفری سامنے ہے, اور نااہلیت تو بھی افراتفری, یعنی سارے آپشنز میں افراتفری کا لفظ یہ ہے آگے, کیوس, پولیٹیکل کیوس. لیکن ایک اور بات بڑی اہم ہے, اور بات یہ اہم ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ انلی تھوڑے دنوں میں چلی جائیں گی, اور میرے خیال ہے چلی جائیں گی, اور عاصم حسین اگر رہا ہو جائیں گے تو آگے کیسز میں پھنس جائیں گے, تو یہ تو فیصلے عدالت کر رہی ہے, مجھے کیسے پتا ہے, یہ بات بھی ہے ڈاکٹر صاحب, فیصلے عدالت کر رہی ہے نا, مجھے کیسے پتا ہے کہ عاصم حسین صاحب کو اگر ایک کیس میں ضمانت مل بھی جائے تو آگے ان کے لیے پرابلمز کھڑیں جی. اچھا اب بات یہ ہے ساری کہ چار ہفتوں میں یا 2 ہفتوں میں 4 فیصلے سامنے آئے ہیں. حامد سعید کاظمی صاحب جی, شرجیل میمن صاحب کی واپسی اور اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے ضمانت جی, ایان علی ملک سے چلی گئی, اور عاصم حسین کی ضمانت ہو گئی جی. میں نے کل ایک اور جملہ کہا تھا کل کے پروگرام میں, تو میں بار بار کیا باتیں اپنی وہ باتیں لوگ کہتے ہیں آپ کیوں ریپیٹ کرتے ہیں. کل میں نے ایک اور بات کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے پیناما کا وہ ایریلیونٹ ہو جائے, اور اس سے پہلے ایسے واقعات, اور اس سے پہلے ایسے, آج مجھے بتائیں گے پیناما ڈسکس ہو رہا ہے سارا دن, نہیں ڈسکس ہو رہا. میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے فیصلہ, یہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے, یہ جج ہمارے جج صاحبان, ہماری سپریم کورٹ ہے, ہماری عدلیہ ہے, ان کی مصروفیات ہیں, سب کچھ ہے, وہ بزی ہیں, بینچ میں زبردست فیصلہ, لمبا فیصلہ لکھ رہے ہیں, تفصیلی سب کچھ ہے. لیکن میں جو بات ان بٹوین دا لائنز کہہ رہا ہوں نا, وہ یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بس اس کو سمجھیں لوگ جی. یہ جو فیصلہ آگے جا رہا ہے یہ بلا وجہ آگے نہیں جا رہا,
یہ فیصلہ جو ہے کہ اس جملے اگلے ہفتے 3 دن 4 دن 48 گھنٹے 72 گھنٹے میں بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا میں بھی ایک کھیل بنا کے نا آ جائے گا پرسوں، یہ ہو جائے گا، ایسے ہوگا یوں کر، لیکن پھر میں نے کل ایک بات کی تھی، کل میں نے یہ کہا تھا کہ یہ irrelevant بھی ہو سکتا ہے فیصلہ، ایسے حالات بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں کہ irrelevant ہو جائے فیصلہ، مجھے آج کے ڈسکس نہیں ہو رہا، لیکن عدالتوں سے جو 4 ضمانتیں ہو گئی ہیں، 4 بڑی ضمانتیں، جس کے نتیجے میں یہ تاثر بنا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، جس کے بارے میں مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے توہین عدالت کی، یہ ڈیل اگر ہوئی ہے تو یہ پھر عدالت کا جو بڑی عدالت ہے، جو بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ ذہن میں رہے کہ پیناما لیکس سامنے آئی تھی اپریل میں، اور عدالت ہماری معزز عدالت اس میں انوالو ہوئی اکتوبر میں، یہ ذہن میں رکھیں، یعنی اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، 6 مہینے تک یہ ٹی او آر چلتے رہے، اور عمران خان نامی ایک شخص جو ہے اگر وہ اسلام آباد کی طرف نہ بڑھتا تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا کبھی پیناما کا مسئلہ اٹھتا؟ نہیں اٹھتا۔ وہ جب عمران خان اسلام آباد آئے، انہوں نے کہا میں اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، شیخ رشید، یہ سارا معاملہ چلا، تو اس کے بعد عدالت، تو اب عدالت دیکھیں، اب سب کی، اب دیکھیں یہ جب میں لفظ استعمال کرتا تھا آپریشن زبردوز، اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں اب یہ آپریشن زبردوز منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے، لیکن میں نے کبھی آج تک کہا کہ وہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ادھر ادھر ہوگا، نہیں، عدالتی فیصلہ اس کا حصہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں، لیکن آپریشن زبردوز کا ایک حصہ ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے تو اس کے نتیجے میں افراتفری ہے، اور جب افراتفری ہوگی تو یہ آپریشن اسی دوران آگے بڑھے گا، آپریشن زبردوز۔ اب اس سٹیٹس کو ایک جملہ اور سن لیں، اس سٹیٹس کو نے ٹوٹنا ہے، یہ جو سٹیٹس کو ہے بدماشیہ کا، اس کو ٹوٹنا ہے، اسے عدالتیں توڑیں تو اچھا، عدالتیں نہ توڑ سکیں کیونکہ قانون ہے ان کے سامنے تو بھی اس نے ٹوٹنا ہے۔ ماشاءاللہ مسائل کا حل نہیں، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی میں بار بار کہتا رہا ہوں، لیکن اگر میرا کسی سے جھگڑا ہو جائے محلے میں، کوئی بہت بڑا آدمی ہو، اور میں قاضی کے پاس چلا جاؤں اور قاضی سے مجھے انصاف نہ مل سکے تو پھر اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ قاضی قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا نا، آرٹیکل یہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے، دباؤ میں نہیں، لیکن بے چینی جو معاشرے میں کیا اسٹیٹس کو ٹوٹ رہا ہے، اعتزاز احسن سے زیادہ کوئی نہیں جانتا عدالتی نظام کو۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ عمران خان نے غلط فیصلہ کیا سپریم کورٹ جا کے، کیوں کہا اعتزاز احسن نے؟ کوئی وجہ تھی؟ اعتزاز احسن نے کسی وہ عدالتی نظام کو نہیں، میں کوئی بات نہیں، اعتزاز احسن خود جواب دیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ نون کا یا قانون کا جنازہ نکلے گا، کیوں کہا انہوں نے؟ اب سب سے زیادہ پریشر کس پہ، یعنی خود بخود دیکھیں نا، فیصلہ ڈیلے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، فوج نے آج ایک اور کام کیا، صبح عاصم حسین رہا ہوں، سارا دن یہ NRO ڈیل چلتی ہے، فوج نے ٹک کر کے ایک بیان داغ دیا ہے، ISPR کی طرف سے بیان آ گیا ہے حسین حقانی صاحب کے بارے میں، کہ حسین حقانی صاحب کو پہلے تو انہوں نے کہا کہ حسین حقانی صاحب کے خدشات اور یہ سارا، اور انہوں نے کہا کہ آج ثابت ہو گیا کہ جو وہ باتیں کہتے تھے وہ ادارے جو ہیں، اداروں کی پوزیشن اور ان کی پوزیشن، اب اس میں وہ کہتے ہیں نا بولو بیٹی کو اور سناؤ بہو کو، وہ حسین حقانی کو نہیں سنایا، انہوں نے زرداری صاحب کو سنا دیا۔ آپ کو پتا ہے، ایک آپ بریک پہ جانے سے پہلے جو دبئی سے ویزے جاری ہوتے تھے، وہ اپلیکیشن فارم پہ، یہ میرے خیال سے ریحان صدیقی جو فرنٹ مین جو دبئی سے ویزے لگاتا تھا ٹپی کے کہنے پہ، اس کو میرے خیال سے حراست میں لینا چاہیے، وہ عالم کراچی میں وزارت خارجہ کا آفیسر، جو ویزے کئی اپلیکیشن فارم جو میں نے خود دیکھے ہیں، ان پہ نام اور نیچے جو آنے والا شخص ہے، یعنی مثال کے طور پہ میں اپلائی کر رہا ہوں دبئی سے، تو میرا پتہ کیا ہے؟ زرداری ہاؤس، میرا پتہ ہے میں امریکن ہوں یا انڈین ہوں، میرا پتہ ہے زرداری ہاؤس، اور پاکستان میں میرا قیام کہاں ہوگا اس کے آگے لکھا ہوا ایوان صدر، جی ڈاکٹر صاحب بریک سے آ کر امریکن سٹیزن۔ اچھا تو وہ ایک منٹ، تو ایک تو اسٹیبلشمنٹ نے میسج بھیج دیا زرداری صاحب کو، اب زرداری صاحب کیسے نکل اینٹوں سے اینٹیں، وہ مسئلہ انہوں نے اپنا کو ڈسٹینس کے میسج بھیج دیا کہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے آپ کی، ایک زرداری صاحب کو بھیجا، اور ایک ساتھ میاں نواز شریف کو بھی بھیج دیا کہ ایک منٹ ہولڈ آن چودھری نثار، ایک سیکنڈ،
آپ جو کل یعنی اب دیکھیں چودھری اب یعنی ادھر بھی بھیج دیا میسج کہ یہ ایسے ہوا ہے، یہ ایسے ہوا ہے ہماری پوزیشن. اب چودھری نثار صاحب کی اگلی پریس کانفرنس کا انتظار ہے مجھے. جی انہوں نے کہہ دیا نا ویزے لگائے. کرکٹ بورڈ کے اندر سے ایف آئی اے کو نکال لیا ہے. کرکٹ بورڈ کی تحقیقات، چودھری نثار ہمارے اتنے پیارے باعزت دوست ہیں اور اتنے زبردست وزیر ہیں. کرکٹ بورڈ وہ نجم سیٹھی کو کیا وہ ایف آئی اے کو نکال لیا کرکٹ بورڈ کی تحقیقات سے. وہ کہاں ویزوں تک جائیں گے؟ تو بات یہ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فوج نے نواز شریف صاحب، اب نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں اس پہ؟ وہ عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ ساری وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو میسج ہے ہاں بالکل بالکل. اور پھر وہی بات، فیصلہ ارریلیونٹ نہ ہو جائے کہ سپریم کورٹ کا، اور اس سے پہلے وہ واقعات نہ جنم لے لیں جو پتا چلا کہ فیصلہ سائٹ پہ چلا گیا. فیصلہ اور فیصلہ اگر آ جاتا ہے فرض کریں تو ہر صورت میں پھر افراتفری ہے. یہ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں. لیکن میں خدا نہ خواستہ پاکستان انار کی نہیں، پاکستان آگے جا رہا ہے. افراتفری کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر میں یہ کہہ رہا ہوں بریکس ایسا نہ ہو کہ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد چونکہ پاکستان نے اپنی منزل، جو اس کی منزل ہے ریاست کی، جو مقام ہے وہ اچیو کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. تو یہ رستے میں چھوٹے موٹے کانٹے کیڑے مکوڑے ادھر ادھر، کوئی پیر نوچ رہا ہے، کوئی یہ کوئی فلاں، کوئی اس سے وہ کچرتے ہوئے نا، روتے ہوئے ایسے ریاست نے چونکہ آگے جانا ہے تو یہ ایکسپوز، یہ ان کے چہرے کھل رہے ہیں، نقاب اٹھ رہے ہیں چہروں سے، کون کدھر کھڑا ہے. اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں باقی ادارے بھی ہیں، اس میں یہ وہ سارا نئے فلانا ڈھماکنا، وہ سارے بالکل عیاں ہو رہے ہیں. اور آپ بریک لیں تو میں اس کے بعد بتاتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پھر خلیج پیدا ہو گئی ہے، بدقسمتی. نئی عسکری قیادت اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم کے بیچ تعلقات ہیں، ان پر بات کریں گے، اور آئی ایس پی آر کی جو آج اسٹیٹمنٹس آئی ہیں حسین حقانی صاحب پر، ان پر بھی بات کریں گے. کیا معاملہ آگے ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ تعلقات صحیح نہیں ہیں، اور یہ بھی کہ افراتفری ہوگی لیکن آپریشن آگے نہیں. میں بالکل آپ کو، کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو توقع تھی کہ دو تین حوالوں سے شاید ان کو جو نئی عسکری قیادت ہے، ایک یہ عدالت کے معاملات اور ایک میڈیا کے اوپر کوئی زور زبردستی ہوگی، دو چار اور باتیں. لیکن میاں صاحب میرا خیال ہے کہ میں نے بات وہی کی نا کہ وہ شاید ایسا ہوتا ہو ماضی میں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب ایسا نہیں ہو سکتا. جو ڈان لیگز کا مسئلہ ہے وہ پھر کور کمانڈر کانفرنس آ رہی ہے. دیکھیں وہ ایسے ہے نا کہ ایسے پلیٹ رکھ کے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں. اب آج انہوں نے جیسے دوسرا معاملہ کر دیا، حسین حقانی صاحب تو امریکہ میں بیٹھے ہیں، لیکن میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ جو آئی ایس پی آر ہے، یہ جو آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے، میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ چارج شیٹ ہے. چارج شیٹ کہ یہاں پر جو لوگ، یہاں پر پاکستان میں جو لوگ موجود تھے اس وقت اور جو لوگ حمایت کر رہے تھے، چاہے وہ گیلانی صاحب ہو یا کوئی اور ہو، یا وہ وضاحت فرمائیں. کیونکہ جو حسین حقانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کو رپورٹ کیا، اور یہ آئی ایس پی آر اور این اس وقت آئی ایس پی ٹائمنگ این اس وقت وہ ٹک کر کے مار رہے ہیں ایک بیان آئی ایس پی آر والے، جب یہاں پر خبریں چل رہی ہیں کہ ڈیل ہو گئی، این آر او ہو گئی، مکمکہ ہو گئی. مکمکہ تو پارٹیوں کا ہے نا. اچھا اب ایک اور ادارہ اب کس کو دیکھ رہے ہیں لوگ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. اس وقت جب 4 عدالتوں سے بیل ہو گئی جی 2 ہفتے میں، تو اب سپریم کورٹ، اچھا سپریم کورٹ کا فیصلہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ اب وضاحت کرے، یعنی وضاحت کرے یا کوئی اشارہ دے یا بتا دے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایونٹس اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں کہ اس میں افراتفری بہرحال ہے. اگر آ جاتا ہے کوئی تاریخی فیصلہ اگلے 20 سال تک، جیسے آصف کوثر صاحب نے کہا، اور یقیناً وہ ایک پاکستان کی اور پوری دنیا میں بھی کوٹ ہوگا کہ کیا فیصلہ کیا سپریم کورٹ پاکستان نے کرپشن کیسز پہ اور کس کیا ڈائریکشن دیتے ہیں وہ. لیکن وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اب وہ جو بڑا آپریشن زبردست ہے نا، اس میں ایک فیصلہ اس کا حصہ ہے. یعنی اس میں نے کبھی آج تک یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ کرے گی، تاریخ ساز کے نتیجے میں آپریشن زبردست منطقی انجام تک پہنچے گا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کے بعد افراتفری ہے. میں فیصلے کے بعد کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جو بھی فیصلہ ہے اس کے بعد ایک افراتفری ہے، ایک افراتفری کی صورتحال ہے بہرحال. اور دیکھیں
یہ 7 ارب کی آبادی دنیا کی، اس میں ایک خطہ اور یہ پورا ریجن اور پھر پاکستان جی، اور پوری دنیا جو ہے نا وہ تبدیل ایک تبدیل ہو چکی ہے پوری دنیا. یعنی ایک پاور سینٹر دنیا میں نہیں ہے واشنگٹن، اب بیجنگ، پیوٹن، رشیا، یعنی روس مڈل ایسٹ میں آ چکا ہے. جی یعنی ان کی فوجی آ چکی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطی میں فوجی بوٹس آن دا گراؤنڈ، بالکل. اور امریکنز پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور سعودی بادشاہ جو ہیں وہ بیجنگ کا دورہ کر رہے ہیں، اور ترکی کہہ رہا ہے کہ ہم نیٹو سے نکل رہے ہیں، سوری یورپی یونین سے نکل رہے ہیں. جہاں جانے کے لیے ترکی کئی پتہ نہیں دہائیوں سے مرا جا رہا تھا ترکی کے، جدھر ہم یورپ میں جائیں کئی سالوں سے ہمیں یورپی یونین میں لے کر آؤ، اب یہ کرو وہ کرو. وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اردوغان، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یورپی یونین میں نہیں جانا. اچھا جب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جانا، اس کا مطلب ہے ان کے پیچھے کوئی ہے. جب اردوغان کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا یورپی یونین میں، اس کا مطلب ہے کہ اردوغان کے پیچھے کوئی فورسز ہیں نا. کون سی فورسز ہیں جو اردوغان کو، یعنی کوئی بیک اپ پلان تو ہے نا طیب اردوغان. یہ دنیا ایک نیا خطہ، اور ادھر وہ ساؤتھ چائنا، نظام پوری ساؤتھ دنیا میں چائنا بدل رہا سی ہے. سے امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر نکلنا ہے ہم نے. ٹرمپ کہہ رہے ہیں، ٹرمپ جو وہاں سے نکلیں گے تو جاپان اور یہ ساؤتھ کوریا اور فلپین اور چھوٹے جزائر وزائر یہ تو جا کے سجدے میں کریں گے بیجنگ کے سامنے. یہ دنیا ایک نئے دھارے پہ جا رہی ہے. یہ اسے کہتے ہیں نا نیو ورلڈ آرڈر ایک اور تشکیل پا رہا ہے. وہ جو بش سینئر والا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ دفن ہو گیا. مجھے نہیں پتا ڈونلڈ ٹرمپ کتنے عرصے اپنے آفس میں رہتے ہیں، لیکن ان کا بھی مجھے کوئی مستقبل جو ہے نا کوئی زبردستی نظر آتا ہے. اچھا لیکن یعنی اپنے آفس میں کیونکہ پالیسیز سے ان کے لوگ وہ گڑبڑ ہو رہی ہے، مطمئن نہیں ہو رہا. میں روز ایک مسئلہ تو وہ بھی عجیب وہاں پہ صورت حال. لیکن بات یہ ساری کہ اب اس نیو ورلڈ آرڈر اس پورے حالات میں یہ پاکستان ایک 20 کروڑ لوگوں کا نیوکلیئر پار ایک بڑی اسٹیٹ کے طور پہ یہ آگے جا رہے ہیں اس نے. جی اب مجھے بتائیں یہ اس نے آگے اپنے منزل تک پہنچ رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ اس میں 8-10 کیڑے مکوڑے یہ 100-200 بدماشیاں کیا وہ اس پورے خطے پورے حالات و واقعات کے اندر وہ رکاوٹ پیدا کریں گے؟ یعنی کیا کہتے ہیں نا، کیا وہ پدی کے شور پہ. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا چراغ بجھنے سے پہلے وہ ٹمٹماتا ہے آخری. یہ وہ ٹمٹماہٹ ہے جن کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. کیونکہ جو ان کو سپورٹ کرنے والے تھے، جو باہر کے لوگوں نے ان پہ کہتے ہیں نا گھوڑوں پہ جو پیسے لگائے تھے، اصول یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے آپ کے جب زخمی ہو جائیں نا ریس میں تو وہ گولی مار دیتے ہیں. یہ ریس کے گھوڑے جن پہ انہوں نے پیسے لگائے تھے اب چونکہ یہ زخمی ہو چکے ہیں تو آپ نے یہاں پر آپ کو یاد ہے جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ کرائسس میں آتی تو این پیٹرسن کیسی ایکٹیو ہوتی تھی، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر نواز شریف سے ملے، کبھی عمران سفیر مل رہے ہیں سب سے بریفنگ. آپ کو کوئی سفیر نہیں ایکٹیو نظر آ رہا ہے اس وقت؟ نہیں. پیپل گیو اے ڈیم. ان کو لوگ ان میں کہتے ہیں 3 حروف بھیجتی ہے دنیا کہ یہ کیا فضول لوگ، کیا نہ ان کو اپنا ہوش ہے نہ کچھ کھانے پینے لوٹنے کے، بالکل برباد. وہ کھا گئے ادھر پیسہ کھا گئے، وہ غریبوں کا کھا گئے، وہ فلانا کھا، ہر چیز کھا گئے. اب کوئی ان کو جب ریس کا گھوڑا زخمی ہو جائے تو مالک اسے گولی مار دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بیکار ہو گیا ہمارے لیے. وہ بیکار، ٹوٹل بیکار. یعنی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. ناراض نہ ہو، برا نہ مانے، یعنی انہوں نے ایم کیو ایم کو سپورٹ تو ملی ہے نا جی برٹن سے، انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا برٹن نے. لیکن اب اس سپورٹ کہاں تک رہ گئی ہے؟ سپورٹ یہاں تک رہ گئی ہے کہ وہ الطاف حسین صاحب کے اوپر مقدمہ منی لانڈرنگ پاکستان یہاں تک رہ گئی. لیکن انہوں نے یہ ایم کیو ایم کراچی کے اندر آ کے برٹش ہائی کمیشن جو کہ لوگ تھے وہ ایکٹیو ہوتے تھے ہمیشہ. کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں ان کے نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں یار بس کرو یار، یہ کیا مصیبت ہے، جان جوڑاؤ، دنیا نئی طرف جا رہی ہے، یہ کب تک. تو وہ انہوں نے وہ لا تعلق ہو چکے ہیں جی. اب یہاں پر اسٹیٹس کو انہیں ٹوٹنا ہے. دیکھتے اب یہ ہیں کہ عدالت توڑ پاتی ہے یا نہیں توڑ پاتی جی. عدالت اس اسٹیٹس کو توڑ، کیا عدالت سندھ میں اسٹیٹس کو توڑ پائی ہے؟ سندھ کی عدالتیں دیکھیں، عدالتیں قانون کے مطابق چلتی ہیں. قانون، لا، بکس جو ان کے سامنے چیزیں آنی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جی. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بڑا معاملہ بات کرتے ہیں کہ ایک بڑے اسٹیٹس کو نے ٹوٹنا ہے. اس آپریشن زبردست میں وہ ایک فیصلہ، 2 فیصلے، 3 ضمانتیں میٹر نہیں کر رہی جی. میٹر یہ کر رہا ہے کہ اس پورے سسٹم نے، اس پورے نظام نے اس کا ڈبہ گول کہیں ہوتا نظر آ رہا ہے. جمہوریت نہیں.
کہ بغیر ملک وہ آگے اپنی نہیں چل جگہ سکتا. قائم ہو. یہ جو سسٹم ہے نا مکھ مکا والا, یہ جو میں تم یعنی آج دونوں نے آج میں حیران ہوا ہوں بلاول ہاؤس کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں اور عدالتوں سے تمہاری نہیں. کل تک وہ عدالتوں کو کہتے عدالتی قتل ہوتا رہا ہے, نواز شریف ہمارے خلاف کبھی فیصلہ ہماری فیور میں فیصلہ عدالتوں کی تعریف ہو رہی ہے. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے, یہ جو ایک بدماشیہ کی گرفت ہے ریاست پر, عدالت اس کو توڑ دے تو توڑ دے. عدالت نہیں توڑ پاتی, قانون میں چونکہ قوانین کے مطابق عدالتوں نے چلنا ہے, جی اس نے سسٹم نے پھر بھی ٹوٹنا ہے. جی اب دیکھیں نا کتنا صبح سے تھا, اچھا یہ ہو گیا, وہ رات کو ڈی جی رینجرز نے کلیئر کیا. اب پتہ چلا رینجرز نے رات کو کسی کو کل اٹھا لیا, رینجرز نے کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ سجی میموری تک بات ہے. اچھا, اور میں وقفے جانے سے پہلے سے ایک بات بتا دوں کہ صرف یہ بات اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ٹائمنگز جو آئی ایس پی آر نے بھیجی ہیں, ڈان لیکس, چوہد نثار ایکشن لیں. اگر پاسپورٹ جاری ہوئے تھے, بلو پاسپورٹ کس کو جاری کس نے کیے تھے, نام لینا بھائی میں نے ختم کر دیے, میں نے ویزے ختم کروا دیے, کون جاری کرتا تھا؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ آج کے بعد قتل نہیں ہوگا. دیکھیں نا پہلے وہ روز 500 قتل ہوتے تھے, قاتل کون تھا؟ قاتلوں کو پکڑے ہیں. جی پہلے ویزے جاری ہوتے تھے, کس نے جاری کیے؟ کرائم کیے لوگوں نے. آپ وزیر داخلہ ملک کے, آپ ان کو کڑیاں لگا کے پبلک کے سامنے لے کر آئیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اس پر قومی حکومت کیا سلامتی ایکشن لیتی ہے؟ حکومت کے سامنے ایسے کر کے انہوں نے رکھ دیا, یہ لیجئے آپ فیصلہ, آپ بیٹھے نا حکومت میں, نواز شریف صاحب یہ, جی اسحاق ڈار یہ. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بریک سے آ کر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ وہ کر تعلقات خراب ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے میاں صاحب کے, وہ آپ کو بریک کے بعد بتاتا ہوں وہ کیا اس پر واقعہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, مریم نواز صاحبہ 4 اپریل سے انتخابی مہم کا آغاز کر رہی ہیں. کس حیثیت میں کر رہی ہیں؟ الیکشن کمیشن سرکاری خرچے پہ کر رہی ہیں انتخاب. آپ کل کہہ رہے تھے کہ جو ساری کیمپیننگ ہو رہی ہے وہ چھوٹی, اب وہ لیکن یہ ہے کہ بہرحال الیکشن کمیشن ایک مردہ ادارہ, اچھا ادارہ جس کے مردہ کون سے لوگ ہیں پتہ نہیں کہاں پہ. الیکشن کمیشن سرکاری خرچے پہ آپ کیسے الیکشن کمپین کر سکتے ہیں حکومت میں بیٹھ کے؟ میں نے کل بھی بات کی تھی, لیکن اس وقت چونکہ معاملات بہت آگے جا چکے ہیں, اس لیے جو بھی بچہ پارٹی جو بھی کر رہی ہے تھوڑا دن ان کو کرنے دیں. بات یہ ہے ساری کہ دیکھیں یہ سیاست کی بات کرتے ہوئے نا اصل میں مجھے وہ اچانک وہ یاد آ گئے, خان عبد الغفار خان. جی تو ایک دفعہ ان سے ایک چند سیکنڈ لوں گا, ان سے ایک بی بی سی کا رپورٹر گیا انٹرویو کرنے, خان عبد الغفار خان صاحب سے. راوی کہتا ہے, مطلب میں کہتا ہوں درو بگردن راوی کہتا ہے. اچھا اردو والا راوی ہے یہ, راوی یعنی اردو میں تو راوی کہتا ہے, پنجاب میں راوی بہتا ہے, آپ کو پتا ہے نا, 2 راوی ہیں. اچھا تو راوی جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ رپورٹر جب گیا خان عبد الغفار خان کے پاس تو خان عبد الغفار خان سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو خان عبد الغفار خان نے کہا 1 منٹ ذرا شاعری وغیرہ پہ بات کرنی ہے تو غنی سے بات کر لو, ان کے جو صاحب جاتے تھے. اگر شاعری پہ ادب پہ بات کرنی ہے اسے بات کر لو, اگر سیاست پہ بات کرنی ہے تو ولی خان سے بات کر لو, کوئی کام کی بات کرنی ہے تو مجھ سے کر لو. تو بات یہ ہے کہ سیاست پہ, ملکی سیاست پہ بات کرنا اس وقت کچھ ایسے ہی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ظاہر ہے بات تو کرنی ہے. بات ساری یہ ہے کہ نمبر 1 لب لباب آج کا نمبر 1, کوئی این آر او یا ڈیل نہیں ہو رہی فوج کے ساتھ. نہ میاں نواز شریف صاحب کو جو میں نے کہا نا کہ اختلاف تھوڑے سے, مطلب میاں نواز شریف صاحب بہت خوش نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ایک بار پھر, اور اس کا وہ اپنی نجی محفلوں میں اظہار بھی کر رہے ہیں. اور وہ اس طرح سے اظہار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا. پھر وہ سابقہ جو آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں 1-2 جملے ادا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں, پھر ان کو ذکر کرتے ہیں, پھر حال پہ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ایسے تھوڑی سسٹم چلتے ہیں ملک میں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے اس طرح سے. تو وہ موجودہ, اور وہ غصے میں آج کل, وہ پھر غصے میں دوبارہ میاں نواز شریف سب یہ ذہن میں رکھیں, جلسے میں وہ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں نا, وہ غصے میں ہیں. اور اس کی وجوہات ظاہر ہے کہ وجوہات ہے کہ پورا ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح سے اس معاملے سے نکلا جائے. بات نمبر 1. بات نمبر 2, زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب بالکل ایک ہیں اور وہ طے ہو گیا. وہ مطلب اس میں کوئی شک پہلے بھی کسی کو نکلا, لیکن فردر وہ بات. تیسری بات یہ کہ زرداری صاحب کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ سے طے نہیں ہو رہا. زرداری صاحب کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ سے طے نہیں ہو رہا, اور اس میں پھر وہ حسین حقانی صاحب نے وہ ایک خط لکھ کے اپنا واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل, وہ پورا مردے دوبارہ جاگ اٹھے ہیں کہ وہ کون تھا, اور اس پہ آئی ایس پی آر نے بھی ٹویٹ کر دی ہے. اور
یہ نواز شریف صاحب کی طرف بڑھا دی ہے کہ ایک تو ڈان لیکس، دیکھیں دو کرپشن کے معاملہ تو عدالت میں ہے نا، عدالت لوگوں کی نظریں عدالت پہ بھی ہیں، دیکھیں نا لوگوں 4 فیصلے ایک کے بعد ایک ضمانت، ایک کے بعد ایک ضمانت، ایک کے بعد ایک ضمانت، اور وہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے زبردست ججز ہیں، لیکن وہ نیچے 4 ضمانتیں جو ہو گئی ہیں، تو وہ ضمانتیں کیسے، یعنی اب وہ ایک عجیب سی صورتحال ہے، 4 ضمانتیں لائن سے ہو گئی ہیں جو کہ یعنی ہو ہی نہیں رہی تھی، اچانک ہو گئی ہیں جی. اچھا، اور اس پہ پروسیکیوٹرز کون تھے، حکومت کے تھے، کیا تھے، تو وہ سارا معاملہ اور اس میں وہ فیصلہ جو کہ جس کے بعد افراتفری ہے، اور افراتفری پھر اسٹیٹس کو توڑے گی، جی اسٹیٹس کو افراتفری توڑے گی. اب چودھری نثار صاحب کی طرف اور حکومت وزیر اعظم صاحب کی طرف 2 معاملات چلے گئے، ڈان لیکس، اور دوسرا یہ کہ ویزوں کے جو معاملات تھے، یہ اس پہ فوج کا یہ سٹانس ہے، اس پہ آپ ایکشن لیجیے. جی شکریہ ڈاکٹر وہ صاحب. ایکشن نہیں لے سکتے، اور یہ اب یہاں پر وہ سیاست ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں یہ اس بحران سے کیسے نکلتے ہیں. نو NRO، نو ڈیل، آپس میں دوستی دونوں کی، لیکن نہ عدالت اور نہ فوج اس NRO کا حصہ ہے، نہ کوئی باہر کی قوت. جی. اور اب جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کل میں نے کہا تھا کہ ارریلیونٹ نہ ہو جائے عدالت کا فیصلہ، کیونکہ افراتفری تو ہے ہی اس کے بعد، تو انتظار کر لیتے ہیں، کل آئے پرسوں آئے، لیکن آج آپ نے دیکھا نا کہ آج لوگوں کی توجہ عدالت کے فیصلے سے ہٹ گئی. جی بالکل. اور ہو سکتا ہے یہ اب ہٹی ہی رہے چند اور دن تک. جی شکریہ. لیکن واقعات اور جنم لیں گی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئی تفصیل کے ساتھ. میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردونواں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.